جو کائنات میں کوئی شخص بھی کسی سے، ایک بندہ آ گیا حضور کے پاس، کہنے لگا سونیا قیامت کو حساب کون لے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا اللہ، کیا اللہ حساب لے گا۔ یہ اللہ کے نام میں طاقت پتہ کتنی ہے؟ حضور فرماتے تم ایک دفعہ اللہ کہو، اللہ 70 دفعہ تمہارا نام لیتا ہے۔ ہم ایک دفعہ اللہ کہیں تو اللہ 70 دفعہ نام لیتا ہے۔ تو فرمایا ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا حضور قیامت کو حساب کون لے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا اللہ حساب لے گا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مسکرا کے کہنے لگا سونیا پھر تو ہم جنتی ہیں، پھر تو ہم بخشے گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم نے ایسا کیوں کہا، کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ کہنے لگا سونیا آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کی پہچان بتا رہا۔ حضور فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنی ذات میں غور و فکر کیا اور دیکھا کہ جس رب کی طاقتوں کا عالم یہ ہے، جس کی مخلوق اتنی سونی ہے اس کا خالق کتنا سونا ہوگا، جس کی مخلوق اتنی پیاری ہے اس کا خالق کتنا پیارا ہوگا۔ حضور حضرت جنید بغدادی کے پاس آئی تھی بیوی، کہنے لگے حضرت جی میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، چہرے پہ نقاب تھا۔ کہنے لگے جب شریعت اجازت دیتی ہے تو کرنے کیوں نہیں دیتی؟ وہ کہنے لگی اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے آپ کو دکھاتی کہ جس کی بیوی اتنی حسین اور جمیل ہو اور اتنی خوبصورت ہو وہ دوسری بیوی کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے۔ جب بیوی نے یہ بات کہی نا، حضرت جنید بغدادی چیخ ماری، غش کھا کے زمین پہ تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا لوگوں نے پوچھا حضرت کی، اس نے تو صرف اتنی سی بات کی تھی کہ اگر میں آپ کو اپنا حسن دکھا دوں تو وہ شوہر، میں پوچھوں کہ وہ شوہر جس کے نکاح میں اتنی حسین عورت ہو وہ کسی غیر کی طرف منہ کیسے کرے؟ تو فرمایا مجھے جب اس نے یہ بات کی نا مجھے اپنے رب کی حدیث قدسی یاد آ گئی۔ میرا اللہ بھی فرماتا ہے کاش میری مخلوق جان جاتی ان کا رب کتنا سونا ہے تو کبھی غیر کے دروازے پہ نہ جاتا۔ کاش مخلوق کو پتہ چل جائے ان کا رب کتنا خوبصورت ہے، ان کا رب کتنی طاقتوں کا مالک ہے تو کبھی کسی غیر کے دروازے پہ نہ جائے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ کہنے لگا سونیا پھر تو ہم جنتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے کیوں کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا نہیں اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے۔ اور کریم کی صفت یہ ہوتی ہے کہ کریم جب قابو کر لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ کریم جب کریم کہتے اسے ہیں کہ جب وہ قابو کر لے تو پھر معاف کر دیتا ہے۔ جب اس نے اتنا جملہ کہا میرے نبی پاک علیہ السلام منبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہا صحابہ توجہ سے سنو انہو قد عرف ربی، اس بدو نے میرے رب کو پہچان لیا، اس بدو نے میرے رب کو، یہی تو پہچان ہے اللہ۔ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اچھا کریم کی صفت کا ایک اور اظہار کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں مشکات مصابیح کی نبی پاک علیہ السلام حضرت بلال حبشی سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جب کعبے کا طواف ہو رہا تھا حضور علیہ السلام طواف کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام کے آگے آگے ایک بدو دیہاتی تھا، نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے ابھی حضور کی زیارت نہیں کی تھی، صرف نام سن کے کلمہ پڑھا تھا۔ اس کو تھوڑا سا جوش آیا تو وہ کعبے کا طواف کرتے کرتے نا اونچی آواز سے کہنے لگا یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم، اللہ کو پکارنے لگا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں جب اللہ کو راضی کرنا ہو تو نبی کا ذکر کرو، اور جب نبی کو راضی کرنا ہو تو اللہ کا نام کرو۔ وہ اس کا ذکر کرنے سے راضی ہوتا ہے، یہ ان کا ذکر کرنے سے راضی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کا ذکر کرو، نبی کو راضی کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو۔ اب حضور کے سامنے وہ بدو اللہ کا ذکر کرنے لگا، کہا یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ حضرت بلال فرمانے لگے حضور کو اتنا پیار آیا وہ آگے آگے یا کریم کہنے لگا، میرے نبی اس کے پیچھے پیچھے یا کریم کہنا شروع ہو۔ حضور نے بھی کہا یا کریم، وہ کہتا ہے یا کریم، حضور کہتا ہے یا کریم یا کریم یا کریم۔ اب وہ نیا نیا مسلمان ہوا، اس نے پلٹ کے پیچھے دیکھا حضور کے چہرے کی طرف، اسے لگا کہ میرا طنز کر رہا ہے۔ اس نے جب پیچھے پلٹ کے دیکھا نا وہ کہنے لگا اگر تو اتنا سونا نہ ہوتا، اگر تو اتنا سننا ہوتا تو میں تیری شکایت اپنے نبی کو کرتا، میں تیری شکایت اپنے نبی کو کرتا۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ کہا دیکھا تو کبھی نہیں، لیکن میرا ایمان کہتا ہے اگر دیکھوں گا تو تم سے سنا نہیں ہو سکتا، آپ جیسا ہی کوئی سنا ہوگا میرا نبی۔ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا تجھے مبارک ہو، میں ہی تیرا رسول ہوں، دنیا میں تیرا نبی میں ہوں، آخرت میں تیری شفاعت بھی میں ہی کروں گا۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ جملہ کہا حضرت بلال فرماتے ہیں وہ تڑپ کے حضور کے قدموں پہ گرا، کہا یا رسول اللہ میرے نصیب جائے اٹھے، آقا میرا نبی میرے سامنے تشریف لے آیا۔ حضور علیہ السلام اسے سینے سے لگا رہے تھے، جبریل آیا، کہنے لگے سونیا
اللہ فرماتا ہے اس بدو سے کہہ دو اللہ قیامت کو اس کا حساب کرے گا، اللہ قیامت کو اس کا اس سے سوال و جواب ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اسے کہا بھائی اللہ تیرے سے حساب لے گا۔ وہ مسکرا اٹھا، جھوم اٹھا اور کہنے لگا سونیا پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں، اللہ میرا حساب لے گا، میں اللہ کا حساب لے لوں گا، اللہ میرا حساب لے گا، میں اللہ کا حساب لے لوں گا۔ حضور مسکرائے، فرمایا وہ تو قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ تو حساب لینے کی طاقت رکھتا ہے اور حق رکھتا ہے، تو بندہ ہو کے کون سا حساب لینے چلا ہے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں وہ مسکرا کے کہنے لگا سونیا اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا نا بندے تیرے گناہ کتنے بڑے ہیں، میں اللہ سے پوچھوں گا ربا تیری رحمت کتنی بڑی ہے، تیری رحمت کا دریا کتنا وسیع ہے، اللہ مجھ سے میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں اس سے اس کی رحمت کا حساب لوں گا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا حضرت جبریل دوبارہ بھاگے آئے، کہنے لگے سونیا اللہ فرماتا ہے اس بدو سے کہہ دو نہ یہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لے کے بغیر انسان سے جنت عطا فرما دو۔ بنی اسرائیل کا